ہم اگر دنیا کے اندر اس بات کا مشاہدہ کریں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اللہ کریم نے یہ جو فرمایا ہے نا کہ میں کسی پر اتنا ہی وزن ڈالتا ہوں جتنی اس میں اٹھانے کی طاقت ہوتی ہے، تو بہت ساری چیزیں ہمیں کائنات کے اندر نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم درختوں کو دیکھیں، درختوں کو اللہ کریم نے اتنی ہی تکلیف دی ہے جتنی ان میں سہنے کی، برداشت کرنے کی قوت تھی۔ کس طرح؟ اللہ فرماتا ہے نا کہ میں نے رزق کا ذمہ لیا ہے، میں نے کائنات کے اندر جو بھی ہے اس کو میں نے رزق پہنچانا ہے، یہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ اب اللہ کریم نے اس رزق کو کس طریقے سے پہنچانا ہے، جتنی اس میں طاقت ہے نا، اس طاقت کے حساب سے اللہ نے اس پر یہ بوجھ ڈالا۔ فرمایا چونکہ درخت اپنی جگہ سے چل نہیں سکتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے رزق کے لیے، اپنی خوراک کے لیے، غذا کے لیے جا نہیں سکتے، تو اللہ نے مالی کے ذمہ لگا دیا کہ تو نے جہاں پر یہ ہے نا وہیں پر بھی ان کو کھاد پہنچانی ہے، وہیں پر ان کو پانی پہنچانا ہے۔ یہ اللہ نے انسان کے دل میں ڈال دیا، چونکہ طاقت نہیں ہے نا تو بوجھ اتنا ہی ڈالا۔ یہ نہیں کہا کہ تو چل سکتا یا نہیں چل سکتا، تو نے اپنے رزق کا خود انتظام کرنا ہے، نہیں، اللہ نے یہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالا۔ فرمایا تو وہیں پہ ہی رہ، تجھے وہیں پہ ہی سارا کچھ جو ہے وہ مہیا کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں پرندوں کو اللہ کریم نے اس سے اگلی جو سٹیپ ہے اس کی طرف اللہ کریم نے اتنا بوجھ ڈالا، چونکہ پرندے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، درخت جا نہیں سکتے تھے، وہیں پر ہی ان کو ان کی خوراک پہنچا دی۔ چونکہ پرندے جا سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا گھونسلیاں وچ تھوڑا رزق نہیں پہنچے گا، تمہیں تمہاری خوراک تمہارے گھونسلوں کے اندر، تمہارے گھر کے اندر نہیں پہنچے گی، بس گھونسلیاں وچوں نکلنا تھوڑا کام ہے۔ اگر کسان نے غلہ بکھیر رکھیا تھوڑے واسطے، فرمایا باہر نکلو، رزق گھونسلے چ نہیں ملے گا، اتھو چلو گے، کمان دی ضرورت نہیں پائے گی جس طرح انسان دے ذمہ ہے۔ فرمایا کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم اپنے گھروں سے نکلو، رزق اللہ نے باہر تمہارا بکھیر کے رکھا ہوا ہے۔ تو پرندے جتنی طاقت رکھتے تھے اتنا ہی بوجھ ڈالا، وعدہ ہے نا اللہ کا، میں اتنا ہی بوجھ ڈالوں گا جتنی اس کے اندر طاقت اور قوت ہوگی۔ تو پرندے چونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، تو اس لیے فرمایا تمہارا رزق تمہارے گھر میں نہیں ملے گا، تم باہر نکلو گے، کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بغیر کمائے ہوئے تمہیں تمہارا رزق مل جائے گا۔ اب آ جائیں انسان کی طرف۔ انسان کو بھی جب پیدا ہوتا ہے، انسان بچہ ہوتا ہے، تو پہلے چونکہ کما نہیں سکتا، اس لیے ماں باپ کی ڈیوٹی لگا دی۔ ماں باپ نے اس بچے کو رزق دینا ہے، اور پھر اللہ کی قدرت کے کیا کہنے، چونکہ پیدا ہوتے ہی بچہ کمزور ہوتا ہے، دانت بھی اس کے نہیں ہوتے، اس لیے ابتدا میں یہ نہیں کہا کہ اس کو روٹی کھلا دو، ابتدا میں دودھ رکھی اس کی غذا، جتنا اس کے اندر بوجھ برداشت کرنے کی قوت ہے اتنا ہی اس پہ رکھا۔ فرمایا چونکہ ابھی یہ وزنی چیز کھا نہیں سکتا، برداشت کر نہیں سکتا، اس لیے شروع کے اندر دودھ اس کی غذا رکھی۔ جیسے جیسے دانت نکلنا شروع ہوتے ہیں، ماں کی چھاتی سے دودھ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی غذا جو ہے وہ کھانے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ ابھی 7 سال جب تک وہ سمجھ اور شعور کے قابل نہ ہوا، ماں باپ کے ذمے تھا، اس کا رزق ماں باپ پہنچاتے رہے، یعنی جتنی اس میں طاقت تھی۔ طاقت کیا تھی؟ ابھی کما نہیں سکتا، تو ڈیوٹی کسی اور کی اللہ نے لگا دی۔ یہ تو نہیں نہ کہا کہ تو پیدا ہوا ہے اب تو نے خود ہی انتظام کرنا ہے، یہ بوجھ نہیں ڈالا، جتنی طاقت تھی اتنا ہی بوجھ ڈالا، اور پھر کہا جب سمجھ شعور کے قابل ہو گیا تو کہا کہ پرندوں کی طرح تجھے گھر میں بھی نہیں ملے گا۔ پرندوں پر طاقت کیا تھی کہ وہ صرف باہر نکل سکتے تھے، فرمایا کمانے کی ضرورت نہیں، تمہیں رزق باہر مل جائے گا۔ انسان کو کہا تو کما سکتا ہے، اس لیے گھر سے باہر نکلنے پہ دروازے پہ رزق نہیں پڑا ہوگا، تجھے محنت کرنی ہوگی، تجھے ایفرٹ اور کوشش کرنی ہوگی، اس کے بعد جو تیرے نصیب میں رزق ہو میں نے لکھا ہے وہ تجھے مل کے رہے گا۔ تو قرآن کی آیت میں جو اللہ کا وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کسی بھی ذات پر، کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا،
اور اس وعدے کو اللہ نے پورا کر دیا. آج کائنات، اور یہ جملہ مت کہا کریں، اگر کسی نے کہا ہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے کہ جتنی تکلیفیں میرے اوپر آئی ہیں پتہ نہیں ساریاں بیماریاں مینوں ہی اللہ نے دے چھڑی ہیں. تو بھائی یہ جملہ اللہ کی بارگاہ میں قابل گرفت ہے. اللہ جب فرما رہا ہے میں نے کسی پہ اتنا بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے جتنی اس میں طاقت ہی نہ ہو برداشت کرنے کی، اتنا ہی ڈالا جتنی اس کے اندر طاقت تھی، اس سے زیادہ اللہ بوجھ نہیں ڈالتا.